steps, so-called ex-chief ministers, ex-ministers, ex-MLA, Engineer Rashid was special. I was singled out from the lawmakers, from the politicians. مجھے وہاں سے سیدھا یہاں لایا گیا اور تہار میں ڈالا گیا. My other colleagues, let me call it still detention. They were kept in SKICC, جہاں 2.5 مہینے کا خرچہ ایز پر ہندو رپورٹ جو میں نے تہار میں پڑھا 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ 3 مہینے میں خرچ آیا. آپ نے ڈرامہ کیا, کچھ کیا, لیکن آپ کو وہ ڈرامہ نہیں کرنا پڑتا, ان کو بند نہیں رکھنا پڑتا. اگر وہاں لوگ خوش ہوتے 370 ہٹنے سے, آئی ول اگین ریپیٹ, مجھے کسی کی آئیڈیالوجی سے کوئی غرض نہیں, اگر لوگ خوش ہوتے جب گیلانی صاحب کا دیہانت ہوا, انتقال ہوا, آپ کو انہیں رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو اشرف صحرائی صاحب کو رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو الطاف فنتوش جو تہار جیل میں میرے سیل میں تھا 1.5 سال, جب اس کا دیہانت ہوا رات کے 1 بجے یہاں سے لاش جہاز میں لے کر آپ کو رات کی تاریکی میں انہیں دفن نہیں کرنا پڑتا. اور سب سے بڑی بات, آج کل سارے لوگ کہتے ہیں کشمیر میں جو ہوا 1987 کا الیکشن کی وجہ سے ہوا, وہاں ریگنگ ہوئی. بالکل ریگنگ ہوئی, صحیح ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ وہاں پر گن کلچر ہوا. اٹ واز perhaps a reaction to the broken promises which government of India made from 1947 till date. اس کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, خاص طور سے میرے کشمیر کے لیڈر سوداگر, میرے سپنوں کے سوداگر کہتے ہیں کہ محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 3 بیٹوں کو نوکری سے نکال دیا گیا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 2 بیٹے تہار جیل میں 8 سال سے بند ہیں. They don't speak a word on them. Anyway, انہیں وہاں اخبار والوں پر UAP اور PSA نہیں لگانا پڑتا, لوگوں کو سرکاری ملازمت سے نہیں نکالنا پڑتا, جرنلسٹ کو وہاں پر صحافیوں کو باہر جانے سے نہیں روکنا پڑتا. مودی جی نے دراصل کیا کیا حاصل, ان فیکٹ ہی چینج دا گول پوسٹ. اس نے نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی 5 اگست کے بعد, کیونکہ سچائی ہی ہے کچھ لوگ وہاں پر ریفرینڈم چاہتے تھے, کچھ لوگ سیلف رول چاہتے تھے, کچھ لوگ سو کالڈ اٹانومی چاہتے تھے. تو اس نے یہ کیا, آپ 1 روپیہ ڈھونڈ رہے تھے, 25 پیسہ آپ کے پاس تھا, سٹرگل تھا 25 پیسے سے لے کے 100 روپیہ ملنا. اس نے کہا میں آپ کو نانی یاد دلاتا ہوں, وہ 25 پیسہ بھی چھین لیا اور پھر UT بنا دیا. اور دلی میں بھی مجھے اچھے لوگ کبھی کہتے تھے, جیل میں بھی باقی لوگ, انجینئر صاحب ہاں جناب بتائیے یہ 5 اگست کا کیسا لگا آپ کو. بڑے ادھیکاری کبھی تو میں کہتا تھا جیسے آپ میں سے کوئی ایڈیٹر ہوگا کسی چینل کا, کسی اخبار کا, تو اگر آپ کو ایڈیٹر سے بنایا جائے گا کلرک, آپ کو کیسا لگے گا. میں نے کہا جیسا آپ کو لگے گا ویسا ہم کو لگے گا. اس کے آپ نے UT بنا دیے, پروموٹ کرنے کے بجائے ہمیں ڈیورٹ کر دیا. اور سب سے بڑی بات, آپ سب کو یاد ہوگا, یو آر وائس آف دا وائس لیس, آپ سے سر کہہ رہا ہوں, سب سے بڑی بات, پلیز آئی وانٹ ٹو ٹیل پین آف مائی پیپل ٹو دا پیپل آف دا کنٹری. میں اپنی کہانی بتانے نہیں آیا ہوں. You cannot break my will by keeping me in jail. Do whatever you want to do. یہ پہلا MLA کشمیر کا پولیٹیشین ہے مین اسٹریم جو 5.5 سال جیل میں کاٹ کے آیا. میں نے اپنی قوم پر, اپنے لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا, نہ میں نے اس سمپیتھی پہ ووٹ مانگا ہے نہ کبھی مانگوں گا. میں اپنی آئیڈیالوجی پر, اپنی کمٹمنٹ پر ووٹ مانگ رہا ہوں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جموں کشمیر کے لوگ خوش ہوتے, اف یو ریممبر سر, جب دھارا 370 ہٹی تو لداخ کے ہمارے MP صاحب ہوا کرتے تھے, مجھے انہیں دنوں تہار لایا گیا, تو وہ بڑا خوش پارلیمنٹ میں سارے ٹیبل مارتے تھے جب وہ بولتے تھے اب لداخ میں بہت خوش ہیں لوگ. پھر آپ نے سر دیکھ لیا لداخ کے لوگ سڑکوں پر کیسے نکلتے ہیں. اف آئی ایم رانگ کریکٹ می سر, وہ تو بڑے خوش تھے لداخ میں, اب زبردست ہے. اور آج جب لداخ کے لوگ مارچ کرتے ہیں وہاں سے دلی کے لیے پیدل مارچ, کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہیں. اور کشمیری اگر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے اس کو اینٹی نیشنل کہہ کے آپ دبا دیتے ہیں. اور لداخ کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا پارلیمنٹ الیکشن میں. جو BJP کا MP صاحب جو تھے وہ جتنا کچھ بولتے تھے لیکن 3رے نمبر پر رہے. پیپل آف لداخ لائک پیپل آف نارتھ کشمیر گیو دا ورڈکٹ اگینسٹ مودی جیز نیا کشمیر. ہیونگ سیڈ دیٹ, وزیر اعظم نے دل سے دوری اور دلی سے دوری کی بات کی. پھر ہمارے سارے مین اسٹریم لیڈروں کو بلایا ادھر دلی, ایک فون کال پر دوڑتے دوڑتے آئے, بچوں کی طرح بیٹھے. تب سے آج تک نہ پتا مودی جی نے کہا کیا, انہوں نے سنا کیا. کہیں یہ نہ کہیں
غیروں سے ہی سنا تم نے، غیروں سے ہی کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، ہوا تو کچھ نہیں۔ میں امت شاہ جی سے ایک بات کہنا چاہوں گا، مودی جی سے بھی۔ 47 میں جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے آزاد ہوا، جناح جی نے، نہرو جی نے کس چیز سے ہمیں نہیں پتا، میرا باپ بھی تب پیدا نہیں ہوا تھا، پارٹیشن کر دیا۔ آپ اپنے دیش کو سنبھال نہیں پائے، انڈیا بنایا، پاکستان بنا، پھر بنگلہ دیش بھی بنا، اور کشمیر کا مدعا کھڑا کر دیا۔ آپ ہم سے ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم کشمیری کہیں گے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، نہیں یار اس میں بھی کچھ پاکستان کا دال میں کالا ہوگا۔ ڈونٹ برینڈ اس ایز پاکستانی پراکسیز، ہمیں لینا دینا کیا ہے کسی سے؟ ہم تو وی آر ہیومن بینگس، وی آر سٹیزنز آف دیٹ پلیس، ٹریٹ اس ایز ہیومنز۔ If you have so strong narratives, why are you afraid of talking to us? امت شاہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں۔ نارتھ ایسٹ میں انہوں نے نیشنلسٹ سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ سے بات کی، باقی لوگوں سے بات کی، دعویٰ کیا 6,500 ملٹنٹوں کو انہوں نے سرنڈر کروایا۔ کشمیر میں آپ نے واجپئی جی کے ٹائم میں بات کی ملٹنٹوں سے، اور آج آپ پولیٹیکل لیڈروں کو بھی سپریٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ یو آر ڈگنگ گریو آف انڈیاز انٹرسٹ ان کشمیر۔ اور جب آپ خاص طور سے انجینئر رشید کو کہتے ہیں separatist turned politician who won from jail, think 10 times. I am telling to all of you, sir, please don't take my words in any negative perspective. آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی پہلے بالکل دیش بھکت ہونے بھی چاہیے۔ آپ ایسا کر کے کیا اچیو کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جب آپ انجینئر رشید کو بھی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں، اگر سچ کہنا سپریٹسٹ ہے تو میں 1000 بار کہوں گا، جو مرضی وہ کہہ دو۔ اگر کشمیر مدعے کے حل کی بات کرنا سپریٹزم ہے، جو مرضی ہے وہ کر دو، تہار میں نہیں، کہیں اور بھیج دو، ادھر بھیج دو، وہاں انڈومان نکوبار میں، وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں، سلو ریجن۔ ان کو پتا تھا نکلے گا تو پتہ نہیں بندہ ایسے مرا ہوگا، ہم مریں گے کیوں؟ سچائی میرے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا امت شاہ جی سے میں ادب سے کہتا ہوں، آپ نکسل سے بات کرتے ہیں، ناگالینڈ میں بات کرتے ہیں، منی پور میں بات کرتے ہیں، لداخ والوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس دیش کے 140 کروڑ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں جیل سے MP بن گیا، کیا وہ سارے لوگ پھر سپریٹسٹ ہیں؟ If they are separatists, then you have lost the battle in Kashmir. ادھر سے سوچو، you are playing in the hands of your enemies. I will not name anyone. اور پھر یہ سوال میرا اس دیش کے پارلیمنٹ ممبروں سے ہے، آپ نے ایک بار بھی میرا یہ نہیں کہا کہ جس آدمی نے جیل سے جیتا، جو 11 سال MLA رہا، وہ پارلیمنٹ میں کم از کم آ کے اپنی بات رکھتا۔ If India is the largest democracy, it should be a vibrant democracy. It should work. It should be a functional democracy. It should not be a defunct democracy. آپ مجھے پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیتے ہیں، مودی جی ڈرو مت، ڈراؤ مت، مجھے پارلیمنٹ میں اپنی بات کہنے دو۔ مودی جی اکثر یوکرین میں جنگ، ایک دن پوتن سے ملتے ہیں، دوسرے دن کیا ان کا نام زیلنسکی کیا ہے ان کا نام، ان سے ملتے ہیں، درمیانہ داری۔ ارے یو وانٹ ٹو ایٹ اے کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو، دو لڈو ہاتھ میں سے کچھ نہیں ہوگا، اچھی بات ہے، آئی ویلکم اٹ۔ اگر ہمارا ملک دنیا پر ایک بڑا رول کر رہا ہے، نتھنگ لائک دیٹ۔ فلسطین اسرائیل کا فتنہ، آئی ایکسپریس مائی کنڈولنسز ٹو آل دوز پیپل ہو لاسٹ دیئر لائفز ان دیٹ ریجن۔ مودی جی وہاں بھی میڈیشن کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار، اچھی بات ہے، آئی نہیں، اس میں میرا دوش نہیں، کم از کم میری چارج میں وہ نہیں لکھا ہے۔ اس کے بعد کہیں بھی فتنہ، مودی جی کہتے ہیں وشو گرو، اچھی بات ہے، بننا چاہیے، ہم خوش ہوں گے۔ پھر جس اگرواد کے خلاف بولتے ہیں، ملٹنٹس کے خلاف، اچھی بات ہے، لیکن جب دوحہ میں ٹاکس چلتی ہے طالبان کے ساتھ، وہاں بھی انڈیا اپنا شیئر چاہتا ہے، ہمیں دوحہ میں بھی انکلوڈ کر لو۔ طالبان